إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، عمدہ اور تعریفوں کے الفاظ اس اکیلے واحد تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس کی شایان شان اور قدرت یہ ہے کہ جس نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا. ایک حقیر پانی سے اس نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس ڈھانچے پر گوشت کوس چڑھایا، پھر گوشت کے اوپر کھال بنائی، پھر کھال کے اوپر نقش و نگار بنائے، پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر روح پھونکنے کے بعد اس کو زندگی بخشی اور زندگی بخشنے کے بعد اس کو وہ صلاحیتیں دی کہ وہ اس کی قدرت کو سمجھ بیٹھے. تو پھر اس کے بعد کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کے قریب ہو گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی کے دین کے ساتھ بغاوت کر کے جہنم کے مرتکب ہو گئے. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، وہ امام جو دنیا کے بھی امام ہیں، جو آخرت کے بھی امام ہیں، جو امت کے بھی امام ہیں، جو انبیاؤں کے بھی امام ہیں، جو جسم کے بھی امام ہیں، جو روح کے بھی امام ہیں، جو مسلمانوں کے بھی امام ہیں، اور غیر مسلم بھی ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کر کے دنیا کی ترقی کریں. پوری دنیا انسانیت کے امام ہیں. میرے اور آپ کے رہبر، رہنما، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن
مجید میں 6000 سے اوپر آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے آج ہم 6000 سے اوپر آیتوں میں سے صرف ایک آیت اور اس ایک آیت کا بھی صرف 10% حصہ سنیں گے، اور مفہوم کے اعتبار سے اور ہماری زندگی میں اس کا اعمال اور کردار اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کا جو کردار ہے اس ایک آیت کے 10% حصے کا ہماری زندگیوں میں تقریباً 80% حصہ اس کا رہتا ہے۔ اس قدر طویل مفہوم ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورت المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا، اور تم تعاون کرو، مدد کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، معاونت کرو، کس چیز میں؟ عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں، وَالتَّقْوَىٰ، اور ایسے کاموں میں جس سے دوسروں کے دلوں میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ اگر نیکی کی بات کی جائے تو نیکی کے لیے قرآن کریم میں چند ایک مختلف الفاظ ادا کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں نیکی کے لیے خیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ انسان جو کچھ بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن ذرہ برابر بھی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے مقابلے میں شر آیا۔ تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ہمیں معروف کا لفظ بھی ملتا ہے کہ نیکی کے لیے معروف کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ اسی سے ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، اور گناہ سے روکے۔ اس کے مقابلے میں معروف کے مقابلے میں منکر کا لفظ آیا ہے۔ پھر تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں تو حسنات کا ورڈ ملتا ہے ہمیں، جس سے احسان ہے، جس سے عبادت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور، حدیث جبرائیل، کہ انہوں نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حسنات کا ورڈ قرآن میں بھی ملتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، بھگا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ہم نیکیاں کریں گے، اس کے عوض میں وہ اپنے چھوٹے گناہوں کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور مطالعہ کریں، کون کون کرتا ہے مطالعہ قرآن کا اس اعتبار سے؟ کچھ علماء صرف سوال کرتے ہیں جواب کے لیے، کچھ علماء ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگوں سے بتاؤ کہ کون کون مطالعہ کرتا ہے۔ مقصد سب کا نیک نہیں ہوتا ہے، میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم کتنا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو کہیں پر نیکی کا مفہوم صالحات سے آتا ہے، کفار، کفر اور شرک کے مقابلے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں۔ آج جو ہم ورڈ پڑھ رہے ہیں وہ ہے وتعاونوا علی البر، بر بھی نیکی کو کہتے ہیں، بر زمین کو کہتے ہیں، اسی سے بر اعظم، اور بر نیکی کو کہتے ہیں۔ صرف زبر زیر کے پیش سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ اور اس بر کی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے شروع میں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کو، بر والی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کر دے اللہ کے راہ، جو بھی اس کو پسند ہو، مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، جان ہو، پڑھائی ہو، کوالیفیکیشن ہو، اولاد ہو، کوئی بھی غرض کے کوئی بھی چیز جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے
جب تک اس کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی راہ میں اس میں سے بھی کچھ نکالوں گا، جب تک کہ وہ دل والی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ آیت نازل ہوتی تھی، ان کی مینٹلٹی یہ تھی، سوچنے کا انداز یہ تھا، جنت کا ان کو معیار اس قدر اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا یہ تھا کہ جتنی ان کی پسندیدہ چیز ہوتی تھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی آیت نازل ہوئی ہے، اور کچھ عرصہ گزرتا نہیں کہ ان کے کانوں میں یہ آیت پڑتی ہے اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز کو صدقہ کرنے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر بھی ہے 1461 کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ ہے، بہت عمدہ باغ، اور وہ باغ بھی ایسا جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اکثر وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، وہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے، غرض کے نیکی کا کام ہو رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ صرف دنیاوی تعلقات یا دنیاوی معاملات میں وہ چل رہا ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی یہ آیت سنی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر والی نیکی تک ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ عجیب ہے، سب سے بڑی دکان آپ کی سب سے بڑی فیکٹری، آپ کی سب سے بڑی سورس آف انکم، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم خود اپنے دل سے پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے، سب سے زیادہ مجھے یہ باغ پسند ہے، آج کے بعد یہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کی راہ، ہم صدقہ کرتے ہوئے ہماری جیب سے جب ہاتھ نکلتے ہیں تو کہیں پر سکے نکلتے ہیں، کہیں 10-20 کے نوٹ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے جس کی کتنی حیثیت، ہر بندہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھے۔ یہ اصل جو بیان ہوتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں، میرا دل متقی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے کہ کس دل جمعی کے ساتھ ایک شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر یا کسی انسان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص سے جو لاکھوں خرچ کر کے بھی کوئی نیکی نہیں پہنچ پا رہا، اور ایک شخص سے جو صرف ایک شخص کو لفٹ دے کر ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ پر چھوڑنے پر اللہ کے ہاں وہ زیادہ اجر و مقام پا لے۔ کیوں؟ اس نے تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، اس کے اندر جذبہ تھا، وہ کس مشکل میں جا رہا تھا یا کس مشکل میں اس نے سامنے والوں کو دیکھا اور وہ روکا اور اس نے اس کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ اور میرا اور آپ کا یہ حال ہے، جو گھر میں سب سے زیادہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں کپڑے، جو سب سے زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں، ہم اس چیز کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک نیا کپڑا بنا رہے ہیں تو پرانا کپڑا اس قابل تو ہو سکے جس کو ہم دے رہے ہیں وہ اس کو پہن کر کچھ استفادہ حاصل کرے۔ یہ تو ہے اپنی پوری چیز کی مدد، وتعاونوا علی البر والتقوی بہت بڑا مفہوم ہے۔ کسی چیز میں آپ کی تھوڑی سی شمولیت اختیار ہو جائے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر وہ دیتا ہے۔ ہر رمضان میں آپ حدیث سنتے ہیں کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اور کس چیز سے روزہ کھلوایا؟ اپنی پوری افطاری نہیں دے دی، سارا فروٹ نہیں دے دیا گھر کا، کوئی دودھ کا گلاس، کوئی پانی کا گلاس، کوئی ایک کھجور اس روزے دار کو دے دی اللہ کے رضا کے لیے، تو اس روزے دار کا ثواب جتنا ملتا تھا اس کو روزہ کھلوانے والے کو بھی اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کیا پتا ہمارا تقویٰ اور اس کا تقویٰ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہو۔ غریبوں کا تقویٰ زیادہ کر دیتی ہے، مالو متا کے فیض نہیں ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو کسی شخص کے اندر نہیں ہے، اس نے جس تقوی سے اپنا پورا روزہ گزارا،
اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور آپ کے اپنے روزے کا بھی لکھا جائے گا، اور اس کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی برکت کہ ہم کسی کی چیز میں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجدا ایک مسجد بنائی، بنا اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیتا ہے، بیتن فی الجنہ۔ اور میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی بھی ایک شخص پوری عمارت کھڑی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص پیسہ لگاتا ہے تو دوسرا شخص مزدور ہائر کرتا ہے، پھر تیسرا شخص الیکٹرک کا کام کرتا ہے، چوتھا شخص میں پلمبری کا کام کرتا ہے۔ غرض کے کتنے لوگ مل کر ایک مسجد کی عمارت بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص اگر مسجد بناتا ہے یا مسجد بنانے میں تعاون کرتا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا گھر بنا دیتا ہے۔ آپ نے ایک اینٹ لگائی، ایک پنکھا، ایک لائٹ لگائی، ایک دروازہ لگا دیا، تھوڑی سی معاملت کر دی، چھپے ہوئے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ نے جیب سے نکال کر کتنے پیسے گلے میں یا کسی کے ہاتھ میں دے دیے، چھپ کر آپ نے صدقہ دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تھوڑے سے صدقے کے بدلے پورا گھر بنا کر دے رہا ہے جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے تھوڑی سی معاملت۔ ایک اور اس سے زیادہ خوشخبری والے حدیث پر آ جاتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 6800، 6800۔ حدیث طویل ہے اور اس حدیث کا مصداق کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد نہیں کر رہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو رغبت آ رہی، آپ کا کردار، آپ کے افعال، آپ کے معاملات، آپ کا چہرہ، آپ کی بات، آپ کا عمل دیکھ کر لوگ اس نیکی کی طرف آمادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اجر، جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی اس نیکی کرنے کی وجہ سے کس کس نے نیکیاں کرنی، اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اجر کرنے والوں کے برابر بھی آپ کو اجر دے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ مضر کے لفظ آتے ہیں کہ قبیلہ مضر سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی غریب لوگ ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں ان کے پاس، اور اتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں کہ کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، دھاری دار کرتے بن گئے، پیون اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ کرتے دھاری دار بن گئے، اور ان کے پاس تلواروں کی میانے بھی نہیں ہیں، گلے میں تلواریں لٹکی ہیں، ننگی تلواریں، بالکل بوسیدہ حال ہے، غریب غربت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں قبیلے کے لوگ۔ آپ ان کے حلیے کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر غمی کے اور تکلیف کے آثار آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرو۔ پوری محفل میں سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کر پاتا، کسی کے پاس شاید اتنی طاقت نہیں، سکت نہیں ہے۔ جماعت صحابہ کرام کی، آپ کے چہرے پہ نمی کے آثار آ جاتے ہیں، افسردگی آ جاتی ہے۔ ایک تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، ایک انصاری صحابی 2 تھیلے لے کر یا 2 مٹھیاں لے کر، الگ الگ الفاظ ہیں احادیث میں، زیادہ تر الفاظ ہے کہ وہ 2 تھیلے لے کر آتے ہیں، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ جذبہ آتا ہے کہ یہ انصاری صحابی یہ لے کر آ رہے ہیں، حالات سب کے برابر ہے، مہنگائی سب کے لیے ایک جیسی ہے، چینی سب کے لیے مہنگی ہے، پیٹرول سب کے لیے مہنگا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اوپر نیچے آمدنی کے اعتبار سے جذبہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو صدقہ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، نیکی کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ انسان لے کر آتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگ جاتے ہیں، ایک طرف پیسوں کا، درہم و دینار کا، اور ایک طرف کپڑوں کا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا صحابی کا
کہ جو نبی کے چہرے پر غمی سے خوشی کے صرف آثار لیا ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا کرنا باعث ثواب ہوا اور اسے دیکھ کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو اس شخص کو ان تمام تر لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جتنے بھی اس کے پیچھے کرنے والے ہوں۔ اور حدیث کے یہ الفاظ پڑھ کے ہمارے کچھ بھائی بدعت کی دلیل نکال لیتے ہیں کہ کسی شخص نے ایسا کوئی کام ایجاد کیا جو نیکی ہے، سب کو اس کا ثواب ملے۔ ثواب کیا تھا کہ 70 خیرات سے لوگ پیچھے ہو چکے، نیکی کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ بظاہر یہ نیکی شریعت کی روح سے ثابت ہے، لیکن لوگوں میں رجحان ختم ہو گئی۔ جب بیچ میں اسٹریٹ اسنیچنگ وغیرہ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو ایک دوسرے کو لفٹ دینے کا رجحان بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی آپ سے راستہ بھی پوچھنے کے لیے آتا تھا تو ہم ڈر جاتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب یہ رجحان ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو راستہ بتانے کی، لفٹ دینے کی، کسی کی مدد کرنے کی دوبارہ سے الحمدللہ رجحان بڑھا۔ تو کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان باقاعدہ خود ڈر جاتا ہے نیکیاں کرتے ہیں۔ کچھ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، میں نے اپنا بجٹ اتنا بنایا ہوا ہے، اگر میں نے یہاں پر یہ خرچ کر دیا تو پیچھے میرے گھر والوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو نیکی کا موقع مل رہا ہوتا ہے پھر بھی انسان نیکی نہیں کرتا۔ اس موقع پر اگر ایک انسان، صرف ایک انسان، پوری مسجد میں، پوری گلی میں، پورے محلے میں، پورے معاشرے میں ایک انسان ہمت کر کے لوگوں کے سامنے اگر وہ نیکی کو اجاگر کر دیتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر سب لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت نہیں تھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، اللہ نے دکھوا دیا، اور آپ کے کردار سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اخلاق سے ایک شخص نیکی پر لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کی نیکیوں کا سہارا اس کو بنا دیا، اجر و ثواب کا مستحق اس سے بنا دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ صرف یہی سمجھتی ہے کہ مدد کرنے کا ذریعہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہمیں کوئی نیکی کی بات پتہ چلے اور فوراً اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دیں، لوگوں کو نیکی کی پہنچ۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن یہ تمام تر ذرائع تو ابھی کے ہیں اور بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے نیکی کی دعوت پہنچانے کا وہ میری اور آپ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھا، پھر بھی آپ کے فالوورز کتنے ہیں یہ خود میں اور آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت یہ ٹیکنالوجی دے دیتا، اللہ کے لیے کیا لگا، کیا کمی تھی؟ ہر شخص کے دل میں شریعت نافذ کر دیتا کہ ہر شخص کو پتہ چل جاتا کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی بات ڈالی، یہ بری بات ڈالی، پھر بھی آپ کی ذات کو بھیجا، آپ کا کردار لوگوں کو متعارف کروایا، آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا کروایا کہ جن کو اپنا کر ہم نے خود اپنا کردار، اپنا افعال ایسے بنانے ہیں کہ کوئی تو میں دنیا میں ایسا شخص اپنے پیچھے میں چھوڑ جاؤں جو مجھے دیکھ کر نماز کا قائم ہو جائے، جو مجھے دیکھ کر روزے کا قائم ہو جائے، جو مجھے دیکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو مجھے دیکھ کر میری ذات سے انسپائر ہو کر، میری ذات سے متاثر ہو کر بولے یار یہ شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی میں غلطی کر دیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی داڑھی ہے، یہ نماز پڑھنے جاتا ہے، کچھ تو یہ اچھا سیکھ کر آ رہا ہے۔ آپ کی ذات کو دیکھ کر کوئی اپنے والدین کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور ہے کیا؟ میرا کردار، میرا چہرہ، میرے الفاظ اگر آپ لوگوں کے دل میں ایک آنکھ جلا دیتے ہیں
ایک چنگاری جلا دیتے ہیں، انسان کو کسی نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے جسم کو قیامت کے دن سے پہلے قبر کے جانور کھا چکے ہوں گے، لیکن نام اعمال میں وہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوگا اللہ کے حکم سے، نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی ذات نیکی کی دعوت دینے کا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا میری اور آپ کی ذات۔ اس کے بعد ہم جتنے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے استعمال کر سکتے ہیں کریں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا ہیں اور سوشل میڈیا پر ہمارا کردار کیا ہے۔ لوگوں کو ہم نے کیا اپنا چہرہ دکھایا ہوا ہے اور تنہائی میں ہمارا اپنا چہرہ کیا ہے، لوگوں کے ہم سامنے اپنا کیا کردار پیش کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کتنا تعلق مضبوط ہے، یہ وہی شخص جانے گا اور وہی شخص پرکھے گا جس کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا صحیح ڈر ہو۔ یہ تو صرف دل کی بات ہو رہی تھی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کا ڈر، تقویٰ کا معنی ہے اللہ کا ڈر، نیکی کی طرف آمادہ ہونا اور مشکل راستوں سے ایک طرف سے دوسری طرف جانا، راستے میں کاٹے ہوں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جانا، صرف وہیں کھڑے رہنا نہیں۔ تو ہم نے اس پرفتن زمانے سے گزرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، اپنے آپ کو جنگلوں کی طرف نہیں پہنچا دینا، یا پھر کہ میں تو دین پر عمل نہیں کر سکتا، سود سے رشوت سے نہیں بچ سکتا، اپنے آپ کو مار دینا یا اپنے آپ کو ایک گھر کی طرف محسوس کر لینا۔ نہیں، معاشرے میں سروائیو بھی کرنا ہے، معاشرے میں چلنا بھی ہے، اچھے برے کا سامنا بھی کرنا ہے اور اچھے اور برے کی دعوت بھی دینی ہے، اپنے رشتے دار کی محفل میں حاضر بھی ہونا ہے اور وہاں پر بنتی ہوئی تصویر اور گانوں سے ان کو روکنا بھی ہے، ان سے جا کر سلام دعا بھی کرنی ہے اور ان کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پھر آپ کے اوپر کانٹے آئیں گے، جو تلواریں آئیں گی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور جوش و جذبے میں نہیں آ جانا کہ تم لوگ تو کافر ہو گئے ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف حق کی تلقین کرنی۔ معاشرے میں یہ معاملہ دیکھا ہے، جس کے پائنچے اوپر ہو گئے، سر پہ ٹوپی آ گئی، چہرے پہ داڑھی آ گئی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن گیا، سامنے والے کو بالکل کافر سمجھ گیا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی، اور میری اور آپ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ میں اور آپ اس کو 1% لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ 10% اس کو خود ہی خرید کر دے گا، ہم 10% لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 100% کمپلیٹ کر دے گا، اور کیا پتا مرنے سے پہلے وہ ہم سے زیادہ نیکوکار کرنا دے۔ کبھی بھی اپنے اندر تھوڑا سا بھی غرور نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے، ہمارا کردار ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في افغانستان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن جو دانستہ طور پر ہوئے جو نادانستہ طور پر ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری امت مسلمہ کو فجر کا نماز کا پابند بنا ہے، فجر کے ساتھ تمام نمازوں کا پابند بنا ہے، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا ایک ایک قدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر بنا دے، گھروں میں پردہ
اللہ تعالیٰ ہمارا باعث کر دے اور ہم یہاں سے جا کر اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں دین کی دعوت دینے والا بنا دیں۔ یا اللہ ہماری خواتین کی عزت محفوظ فرما دے، ٹک ٹاک کی دنیا سے انہیں دور کر دے، بے پردگی کی دنیا سے، فحاشی کی دنیا سے انہیں دور کر دے، ہمارے دلوں میں قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے، ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ جو لوگ نیک لوگ، لڑکے لڑکیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، جو لوگ شادی کے انتظار میں، یا اللہ تو انہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی نیک رشتے مہیا کر دیں، اور جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں یا اللہ تو بہاریں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی تربیت میں ہمیں صحیح کردار اپنانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے تو بھیک مانگے ہمیں عطا کر دے، ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔